آج ایک اہم وظیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف وہ منسوب ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح ترین کتاب مسلم شریف میں اس کو نقل کیا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان کو بھی دودھ پلایا تھا، تو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، مگر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اپنے اونٹ پہ سوار ہو گئے، اپنے گھر والوں کو سوار کر لیا اور اپنے بچے کو بھی سوار کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے آئے، کہنے لگے ہم اپنی بچی کو نہیں ساتھ جانے دیں گے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اس کو بھی نہیں دیں گے تمہیں۔ پھر اس قدر استقلال اور ہمت کے پہاڑ تھے کہ اکیلے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور کوئی بھی چیز ان کو ہجرت سے نہ روک سکی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کی اور وہ بھی بحفاظت مدینہ منورہ میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ وظیفہ یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، وہ جزا فضا کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے، شکوہ شکایت کی بجائے اللہ پہ اعتماد کرے اور وہ کہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یعنی ہم اللہ ہی کے ملک ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، اور انجام کار بھی ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر چیز کا انجام ادھر ہے، ابتدا بھی ادھر سے ہے۔ اور ساتھ یہ کہے اللہم آجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے اندر، اس دکھ اور تکلیف کے اندر اللہ مجھے اجر عطا فرمانا، اس صبر کا اجر عطا فرمانا، اور مجھے اس سے جو اس مصیبت کے اندر مجھ سے جو چیز ضائع ہو گئی، آپ نے لے لی مجھ سے، اللہ اس کا بہترین بدل مجھے عطا کرنا۔ اب اندازہ کیجئے، ہر دنیا کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر درد، ہر پریشانی، ہر مرض، ہر چیز وہ اس دعا کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور اس کا اچھا بدلہ وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضرور اس کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں زخم لگا تھا، پھر ٹھیک بھی ہو گیا تھا، تقریباً سن 4 ہجری میں جب ایک مارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، جب واپس آئے
تو وہ زخم دوبارہ ہرا ہو چکا تھا، اسی کے پھوٹنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پریشان رہتی تھی حضرت ام سلمہ، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سن رکھا تھا، یہ پڑھتی تھی، پھر کہتی تھی ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے مسلمانوں میں؟ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، 10 مسلمانوں کے بعد مسلمان ہونے والے، سابقین الاولین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور پھر اتنا اونچا مقام، تو اپنے گمان میں سوچتی تھی کہ کون اس سے بہتر ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت پر جو وعدہ فرمایا ہے اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا پڑھنے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی شکل میں ان کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ بہت عظیم الشان اور 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جن جادو، روحانی، جسمانی، گھریلو، معاشی، رشتہ داروں کے اندر کوئی پریشانی، جب بھی کوئی تکلیف ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ تو تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو یاد فرما لیں اور اس کے پڑھنے کے جو مواقع ہیں ان میں پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی طرف سے کیسا فضل نازل ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔